اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام میں نیکیوں کا، اچھائیوں کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی اچھی زندگی، بہترین زندگی، نیک زندگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کامیاب زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اپنی زندگی کو ہم پیغمبر اسلام کے آئینے میں دیکھیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کے آئینے میں ہمیں زندگی کے تمام جواہرات ملیں گے، بندگی کی تمام کامیابیاں ملیں گی۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام عالمین کے لیے نمونہ عمل ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذات صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پیغمبر جب آئے تو جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پیغمبر نے یہ سلسلہ بند کیا، مردار کھانا بند کرایا پیغمبر اسلام نے۔ جنگ و جدال، وہ جنگ و جدال اور قبیلوں کے جھگڑے جو سالہ سال سے جاری تھے اور انہیں نہ طاقت سے نہ دولت سے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کی سیرت نے اس جنگ و جدال کا خاتمہ کر دیا اور لوگ محبت سے گلے ملنے لگے۔ آج بھی پیغمبر اسلام کی سیرت ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پروگرام بندگی کا آئینہ میں ہم آج پیغمبر اسلام کی چند سیرتیں پیش کریں گے۔ پیغمبر کی ہم یہ سیرت دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہاں تک پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو سیرتیں ہم پیش کر رہے ہیں وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 16 اور کتاب المحجۃ البیضاء کی جلد نمبر 4 سے پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا شیوا تھا یاد خدا۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پیغمبر اسلام خدا کو یاد کرتے رہتے تھے، کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ یاد خدا کا مطلب صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم جو کر رہے ہیں خدا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ خدا کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ پیغمبر اس کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ حق گوئی، پیغمبر ہمیشہ حق بولتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی اپنا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ شرح صدر، پیغمبر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ وسعت قلبی کے ساتھ پیش آتے تھے، دل کی وسعت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کسی کے پاس وسعت قلبی نہ ہو، انسان لیڈر نہیں بن سکتا ہے، رہنما نہیں بن سکتا ہے، اپنے گھر میں ہی وہ شرف نہیں پا سکتا ہے، اپنے گھر کی وہ رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، اور زندگی میں جگہ جگہ مشکلات سے دو چار ہوگا۔ تو دل میں جگہ رہنی چاہیے۔ ہمیشہ شرح صدر سے پیغمبر اسلام پیش آتے رہے اور اسی کی پیغمبر اسلام نے تعلیم دی۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کو وسعت قلبی نہیں عطا کی، کیا میں نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ یہ وہ منزلت ہے کہ جس کے لیے جناب موسیٰ دعا کرتے تھے رب اشرح لی صدری، پروردگارا میرے دل کو کشادہ کر دے۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، خداوند عالم اپنے حبیب سے خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کیا، آپ کے سینے کو کشادہ کیا، آپ کے دل کو بڑا کیا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت، چوتھی سیرت عزیزان محترم، کہ پیغمبر اسلام
ہمیشہ سلام میں سبقت کرتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ خاص طور سے پیغمبر کی سیرت ملتی ہے کہ آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں عام تصور ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ تصور غیر اسلامی ہے، غلط ہے۔ سلام میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ سلام کرو، سلام کیا کرو، کوئی آئے تو ایسا نہ ہو کہ خاموش رہو، سلام نہ کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کرنا چھوٹوں سے ہی اور کم عمر لوگوں سے ہی مخصوص ہو گیا۔ سلام میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں تو متعدد مقامات پر خدا نے انبیاء کو سلام کیا ہے۔ تو خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کا خالق ہوا ہے، لیکن وہ انبیاء کو سلام کر رہا ہے۔ انبیاء کو سلام کر کے اس نے یہ بتا دیا کہ سلام کے لیے چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، سلام کرنا چاہیے، سلام دعا ہے۔ ہم جو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب دعا ہے، اور خدا جب سلام کرے تو اس کا مطلب اس کی عطا ہے کہ اس نے سلامتی عطا کی۔ پیغمبر اسلام کی ایک سیرت یہ تھی کہ کبھی بھی کوئی بلاتا تھا آپ کو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، کوئی دعوت دیتا تھا، پیغمبر اسلام اس سے ملنے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے اور وقت دیا کرتے تھے، ٹالا نہیں کرتے تھے۔ کوئی مالی اعتبار سے معمولی آدمی، غریب آدمی نے اگر دعوت دی تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اسے ٹال جائیں، بلکہ پیغمبر اسے قبول کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام نے عملی طور پر یہ طبقاتی نظام چھوٹے بڑے کا اور اونچے نیچے کا پیغمبر اسلام نے ختم کیا۔ صرف کہہ کر کے نہیں کہ اس کو ختم کرو، بلکہ عملی طور پر پیغمبر اسلام نے اس سلسلے کو ختم کیا کہ جب بھی کوئی بلاتا تھا آپ اس کی دعوت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ پیغمبر کی ایک یہ بھی سیرت ہے کہ پیغمبر جب بھی کوئی ہدیہ لاتا تھا، چاہے قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو چاہے معمولی ہدیہ، یہاں تک کہ ایک پیالہ دودھ بھی کوئی اگر لایا کرتا تو پیغمبر اسلام اس ہدیے کو قبول کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور ہدیہ جب کوئی لیتا ہے تو سامنے والے کے دل میں بھی محبت بڑھتی ہے کہ انہوں نے ہمارا ہدیہ قبول کیا، تو پیغمبر اسلام اسے قبول کیا کرتے تھے۔ عیادت مریض پیغمبر اسلام کی 7ویں صفت ہے عزیزان محترم کہ پیغمبر اسلام مریض کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ وہ کہ پیغمبر اسلام کے راستے میں جب انہوں نے اعلان اسلام کیا، ایک ضعیفہ روزانہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، اور پیغمبر اسلام نے وہ راستہ نہیں بدلا، اور ایک روز جب راستے میں آپ نے کوڑا نہیں پایا تو آپ نے لوگوں سے پتہ کیا کہ کیا ہوا کہ جو آج اس ضعیفہ نے، اس بڑھیا نے کوڑا نہیں ڈالا ہے، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر اسلام اس کی عیادت کے لیے گئے، اجازت لی، گھر جا کر کے اجازت ملی اور گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد جب پیغمبر عیادت کے لیے گئے ہیں تو اس مریضہ نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج تم نے کوڑا نہیں ڈالا تو ہم نے وجہ معلوم کی، سبب معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ تم بیمار ہو، اس لیے ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، معلوم کرنے آئے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ اخلاق دیکھنا تھا کہ اس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی اس سیرت سے بتایا کہ اگر تم نیکی پر ہو، اچھائی پر ہو، تو تمہیں راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اپنا راستہ بدلے گی۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ سیرت ہے عیادت مریض۔ 1000 نسخے کا ایک نسخہ ہے عیادت مریض۔ ہم کو اس طریقے سے دنیا سے میل محبت بڑھانی چاہیے، دوسرے اقوام سے بھی اپنی محبت بڑھانی چاہیے، دوسرے برادری کے لوگوں سے بھی اپنی محبت بڑھانی چاہیے۔ عیادت مریض میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ ان کے ہاں جاؤ یا ان کے، جو مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ سب انسانی طور پر آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہیں، چاہے وہ جس قوم کے بھی ہوں، جس مذہب کے بھی ہوں، ہم سب کے سب مل کر کے انسان ہیں، اور سارے انسان چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں اسی انسانیت کا حصہ ہیں، انسانیت کا جز ہے۔ تو پیغمبر اسلام مریض کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ آج کی آخری سیرت آج کے درس کی، اور وہ یہ ہے ایثار۔ پیغمبر اسلام کو ایثار بہت پسند تھا۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے کھانا کھانا، پانی پینا یہ مباح ہے،
لیکن ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کھایا، کسی پیاسے کو پانی پلا کر کے پیا، تو یہ مباح نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اتنے میں خبر ہوئی کہ کوئی بھوکا ہے، اسے کھلا دیا، یا یہ کہ ہمیں خبر ہوئی کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے یا ہماری دانش میں کوئی بھوکا ہے، تو اس وقت تک کھانا نہ کھائیں جب تک اس کو نہ کھلا دیں، یا اسے بھیجیں تب پھر کھانا کھائیں۔ تو پھر یہ کھانا کھانا یہ عام عمل نہیں ہوا بلکہ یہ عمل عبادت بن گیا۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی پیغمبر اسلام کی زندگی میں 3 روز مسلسل ایسے نہیں گزرے جب تک آپ نے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو کھانا نہ کھلا دیا ہو۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ اپنی زندگی میں ایثار سے پیش آئے، یعنی وہ چیز جو خود کو پسند تھی اسے دوسرے کے لیے پیش کر دیا، اس کی ضرورت کے اعتبار سے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ مالی امداد ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنی ان سیرتوں سے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کامیاب مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اور کامیاب انسان کیسا ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کو سیرت رسول اکرم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔